میری اس ماہ رمضان سے آپ سے صرف اور صرف ایک گزارش ہے کہ آپ اگر نظر دوڑائیں اپنے پچھلے ماہ رمضان جتنے بھی گزر چکے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، آپ نے ہر ماہ رمضان کے اندر ایک ختم کیا ہوگا، دو ختم کیا ہوگا، یا پھر تین ختم بھی کوئی کرتے ہیں قرآن مجید کے۔ لیکن اس ماہ رمضان کے اندر میں صرف اور صرف آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اب صرف اور صرف یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف آپ ٹارگٹ تو رکھیں۔ میں ایگریڈ ہوں آپ کی اس بات سے کہ نو ڈاؤٹ کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے چلو سوچ بھی لیا ہے کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اب اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ترجمہ کس کا پڑھیں، کس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ یقین کریں اس کا بھی ایک بہت بڑا آسان حل ہے۔ میں آپ کو ایک ڈیفینیٹلی بات بتاتا چلوں، اگر آپ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ مسلک کے دیوبند سے اٹیچ ہیں تو سر کوئی ایشو نہیں، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھ لیں یا پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں۔ یہ اسلام 360 ایپ کے اندر بھی موجود ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو احمد رضا خان بریلوی کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو پھر سر آپ سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جناگڑھی صاحب کا پڑھ لیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کس کے ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں تو سر میں آپ کو ڈیفینیٹلی یہی بتاؤں گا کہ میں مولانا مودودی کا پڑھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ نو ڈاؤٹ میں نے تفسیر ابن کثیر کو بھی نظر دوڑائی ہے، وہ بھی اچھی ہے، اگر وہ بھی کوئی پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے اس دور کے اندر فٹ اینڈ جو تفسیر ہے نا میں نے پڑھی ہے، ترجمہ یا پھر تفسیر پڑھی ہے، وہ مولانا مودودی کی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو سر کہتا ہوں، آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ صرف اور صرف یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف یہی ٹارگٹ رکھیں۔ باقی آپ جس بھی مسلک سے ہیں اس کا پڑھیں، ایک بات پڑھیں ضرور، یہ ٹارگٹ رکھیں۔ یقین کریں ایک مہینہ، ویسے تو مجھے پتا ہے نا کہ اتنی مسائل ہو گئے ہیں کہ آج کل ہماری جو یوتھ ہے وہ ان چیزوں سے بالکل پرے ہو چکی ہے، قرآن مجید سے دیکھ لیں یا پھر آپ نمازوں سے دیکھ لیں، بالکل پرے ہو چکی ہے۔ لیکن ایک مہینہ آتا ہے، کافی زیادہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، تو سر آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس مہینے صرف اور صرف قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔